اب میں درخواست کروں گا استاذ المکرم محترم پروفیسر علامہ محمود مسعود قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج کے اس سیشن کا آغاز فرماتے ہیں. کلیپنگ کے ساتھ ویلکم کیجیے. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و سامعین و حاضرات و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز کے 8ویں روز پہلے سیشن کے دوسرے حصے میں حاضر ہیں. ابھی جب میں نے 8واں دن کہا تو میرا دل جو ہے وہ زور سے دھڑکا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. ایسے ہی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا اور وقت گزر گیا. اور کل ہم کہہ رہے ہوں گے کہ 9واں دن اور پرسوں کہہ رہے ہوں گے آخری دن. یہ جو آپ کی سنگتیں تھیں، آپ کے ساتھ تعلق تھا، یہ تعلق انشاءاللہ العزیز ہمارے جانے کے بعد یہ تعلق ٹوٹے گا نہیں بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان میرے ایک دوست، دیرینہ دوست، جن کے ساتھ جو میری ملاقات ہے وہ غالباً 2012 13 14 15 12 13 سے تب سے ہماری ملاقات ہے. اور خوشاب، جوہر آباد، میاں والی، قائد آباد، یہاں پر ہم اکٹھے سفر کیا کرتے تھے. جناب محترم المقام غلام صفدر اعوان صاحب آج تشریف لائے اور دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں آپ کو دیکھ کر. آپ کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے اس وقت، تحصیل نوشہرہ کی بھی اور ضلع خوشاب کی بھی. تو یہ دوست بھی تشریف فرما ہیں، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں. ایک بڑی تعداد ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز میں تشریف لائی ہے. یہ تعلق صرف ہم تک محدود نہیں ہونا چاہیے، آپ کا یہ تنظیمی تعلق بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. اور جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹوٹتا نہیں ہے. جی بتائیے گا، دوبارہ بولیے گا. مد جی اور کوئی اس فیملی سے؟ ادھر سے عزیز احمد کون ہے؟ کھڑے ہو جائیں. مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم. ماشاءاللہ، کلیپنگ کریں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مد متصل، مد منفصل، مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم. مد عارض، مد لازم. ان سے دوستی کر لیں، باقی ساری دوستیاں جھوٹی ہیں. محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. کملی والے دیاں سچیاں جاریاں نے. جب انسان قبر میں جاتا ہے تو باقی سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بیٹا نہیں کہتا میری ماں کے ساتھ مجھے دفن کرو، کوئی باپ نہیں کہتا میرے بیٹے کے ساتھ مجھے دفن کرو. سارے ہی آ جاتے ہیں. ہاں، جب سارے آ جاتے ہیں پھر کالی کملی والا آ جاتا ہے. تو سچی یاری کس کی ہوئی؟ کملی والے کی. کملی والے کی. بولیے، سچی یاری کس کی ہوئی؟ کملی والے کی. جی بولیے گا. مد متصل، مد منفصل، مد متصل، مد منفصل، مد متصل، مد منفصل. مد متصل، مد منفصل. رات کو ہمارے جو اچھالی کے دوست ہیں محترم ضیاء صاحب اور محترم المقام حیدر صاحب، انہوں نے رات کو ہمیں بڑی سیر کروائی. وہ یہاں سے گاڑی میں ہمیں لے کر گئے اور وہ پھر ایک کوئی راہ گزر دوست ہوٹل ہے، وہاں سے ہم نے چائے اور پکوڑے کھائے. اور یقین کریں ایسے پکوڑے اور چائے ہم نے پہلے، علامہ سرفراز صاحب گواہی دیتے ہیں، چلیں حاضر ناظر جان کر. اور پھر جو انہوں نے ہمیں مٹن کھلایا وہ پیل سے، پتہ نہیں پائل ہے یا پیل ہے یا
چلے وہاں سے کھلایا. ایسا مٹن بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں کھایا. حالانکہ لاہور جو ہے وہ کھانوں کا شہر ہے، لیکن یہاں آپ لوگوں کے یہاں کھانے کا بڑا ذوق اور شوق ہے. اچھا بناتے ہیں آپ کو مبارک ہو. کچھ کھایا پیا بھی کریں. چلیں جی، مد متصل مد منفصل مد عارض مد لازم مد متصل مد منفصل مد عارض مد لازم. لیں جی، مد متصل کی تعریف لکھنے لگا ہوں. جلدی سے ایک تعریف لکھیں گے، ساری تعریفیں یاد ہو جائیں گی. یہ بھی کمال ہے اس ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کا. کتنی تعریفیں لکھیں گے؟ باقی ساری کیا ہو جائیں گی؟ لکھیں جی جلدی سے. پہلا جملہ، حروف مدہ کے بعد. آپ کو یاد ہے کبھی ہم کہتے تھے نون ساکن یا نون تنوین کے ساری تعریفیں یاد ہو گئی تھی. پھر ہم نے کہا تھا میم ساکن کے بعد، ساری یاد ہو گئی تھی. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد. سبحان اللہ. حروف مدہ کے بعد لکھیں سبب مد حمزہ. سبب مد حمزہ. سبب مد، کیونکہ یہ متصل ہے. کیا ہے بولیے؟ سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے. سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے. صبح علامہ سرفراز صاحب ایک لسٹ پڑھ رہے تھے، کتنے لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. جو آ کے ایسے کرسی بھی سیدھی کرتا ہے، اس کی محنت بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہے. کیونکہ ہمارے لیے تو آپ کرتے ہی نہیں، نہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ. درے نبی پر پڑا رہوں گا. آپ بھی بول دیں، درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. حروف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ، بولیں ذرا، اسی، پھر بولیے اسی. میں ایک بار دہراتا ہوں، میرے بات پڑھیے گا. حروف مدہ کے بعد ایک گونج پڑ جائے. حروف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو مد متصل ہوگی. کلمہ کا لفظ کیا معنی ہے اس کا؟ کلمہ ٹھیک ہے، معنی میں نے پوچھا ہی نہیں. کلمہ کہتے کسے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں بولیے؟ پورا لفظ. یعنی اسی کلمہ میں حرف مدہ بھی ہو اور اسی کلمہ میں سبب مد حمزہ بھی ہو. ادھر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. مثال کے طور پر یہ لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ جاء. مجھے بتائیے گا سونیا کہاں ہے؟ سونیا، سونیا اتنی دور چلی گئی ہیں آپ. اب آپ کو پتہ نہیں نظر بھی آتا ہے یا نہیں آتا. مجھے بتائیں یہاں پر کوئی مدہ حرف ہے؟ الف مدہ ہے، یہ ہے جی الف، خالی از حرکت ہے، ما قبل فتح آ گیا. اب مجھے بتائیے گا اس کے بعد کوئی سبب مد ہے؟ حمزہ ہے. کیا ہے بولیے؟ یہ بھی بتا دیں کہ یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے یا اگلے کلمہ میں ہے؟ بولیں اونچی آواز سے. میرا سوال یہ ہے
اس پر مد آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اگر مد نہ بھی لگی ہو لیکن اگر حمزہ آ جائے، اس سے پہلے حرف مدہ آ جائے، یا مدہ آ جائے، واو مدہ آ جائے، تو پھر اس کے اوپر مد آئے گی ہی آئے گی۔ اب آپ جب یہ لفظ پڑھیں گی قرآن مجید میں، آپ پڑھیں گے اور جہاں کہیں آپ مد دیکھیں گے آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ مد کیوں آ رہی ہے۔ یہ اس لیے آ رہی ہے کہ یہ کون سی مد ہے؟ مد متصل۔ کلپنگ کریں اپنے لیے۔ جس کو سمجھ نہیں آئی وہ بتائے۔ چلیں جی، ایک لفظ اور لکھ دیتا ہوں، آپ کو ساری کی ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ میں لکھنے لگا ہوں۔ اولئک۔ جی بتائیے گا کیا ہے، بولیے اونچی آواز سے۔ اولئک۔ اچھا، ہم نے کہا تھا مد 3 چیزوں پر آتی ہے، حروف مدہ پر بھی آتی ہے، نظائر حروف مدہ پر بھی آتی ہے۔ بتائیے گا۔ یہ لام، اس کے اوپر کیا ہے؟ الف الف المدیہ اس۔ صغیرہ۔ پھر بولیے الف المدیہ اس۔ صغیرہ۔ جی، اس کے بعد سبب مد، حمزہ۔ پھر بولیے سبب مد حمزہ۔ حمزہ، اسی کلمہ میں یا اگلے کلمہ میں؟ اسی کلمہ میں تو مد آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے۔ لیں جی، مد آ گئی، اور اسی لیے اس کے اوپر مد آئی ہوتی ہے۔ کیوں آئی ہوتی ہے؟ چونکہ اس کا سبب اسی کلمہ میں موجود ہے، اور وہ سبب کون سا ہے؟ حمزہ۔ بولیے ذرا کون سا ہے؟ حمزہ۔ اولئک۔ ماشاءاللہ۔ لکھیں، مد متصل میں ہمیشہ طول ہوگا۔ لکھیں، مد متصل میں ہمیشہ طول ہوگا۔ طول، بڑی مد آئے گی۔ مد متصل میں کون سی مد آئے گی؟ بولیے، پھر بولیے، مد متصل میں کون سی مد آئے گی؟ بڑی۔ بڑی مد، طول والی۔ لیں جی، سمجھ آ گئی؟ اب چلتے ہیں مد منفصل کی طرف۔ میں نے کہا تھا ایک تعریف لکھیں گے، باقی ساری یاد ہو جائیں گی۔ مجھے ایمانداری سے بتانا ہے آپ نے، پہلا جملہ کیا ہوگا؟ کمال ہے جی، کمال ہے، کمال ہے۔ دیکھیں جی غلام صفدر روان صاحب، یہ لوگ تو اب خود بخود۔ جی، پہلا جملہ کیا ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد۔ اچھا، اگلا جملہ کیا ہوگا؟ سبب مدہ۔ سبب مد، بولیں ذرا، سبب مد۔ حمزہ۔ پھر بولیے سبب مد۔ حمزہ۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ یہاں سبب مد کون سا آئے گا؟ حمزہ۔ سبب مد حمزہ۔ اچھا، متصل میں تو تھا، اسی کلمہ میں آ جائے تو منفصل، مد منفصل۔ ہم نے ضمائر منفصلہ بھی پڑھی تھی جدا جدا، تو سن لیں، سبب مد حمزہ متصل میں اسی کلمہ میں تھا، تو منفصل میں اگلے کلمہ میں۔ بولیے کس میں؟ اگلے کلمہ۔ پھر بولیے کس میں؟ اگلے کلمہ۔ اجاز صاحب، اگلے کلمہ میں آ جائے، حروف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ، اگلے کلمہ میں، اگلے کلمہ میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بولیے۔ مثال دیتا ہوں، ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے گا، مثال کے طور پر یہ لکھ رہا ہوں میں جی، بیما انزیلا۔ لکھیں، بیما انزیلا، بیما انزیلا۔ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ باجی جان آپ کھڑی ہوں رضیہ باجی کے ساتھ۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ رفعت باجی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نام ہے۔ جی بتائیے گا، کوئی الف مدہ ہے اس میں؟ بیما میں میم کے بعد الف مدہ ہے، ماشاءاللہ۔ آگے کوئی حمزہ آ رہا ہے؟ پہلا حرف ہی حمزہ ہے انزلہ میں، لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ جو حمزہ آ رہا ہے یہ اسی کے اندر ہے یا اگلے کلمہ میں ہے؟
بھائی بیما الگ کلمہ ہے اور انزلہ، بات کی سمجھ آ گئی؟ تو شرط پوری ہو گئی، شرط کیا ہو گئی؟ لہذا اس کے اوپر مد آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ لیکن یہاں چھوٹی مد آتی ہے، لکھ لیں، بیٹھ جائیں، یہاں کون سی مد آتی ہے؟ پھر بولیے کون سی مد آتی ہے؟ چھوٹی۔ لکھ لیں، مد منفصل میں ہمیشہ توسط ہوگا، مد منفصل میں ہمیشہ توسط ہوگا، کیا ہوگا بولیے؟ تو یہ چھوٹی مد آئی ہوگی ہمیشہ، چھوٹی، کہیں ذرا، بیما انزل، یعنی آپ 2 سے 3 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، کہیں بیما انزل۔ اب کبھی اگر یہاں مد نہ بھی لگی ہو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ جائے گی۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں مد آنی چاہیے، اور کون سی آنی چاہیے؟ اگر اسی کلمہ میں ہو تو پھر مد متصل بڑی مد آئے گی، اور اگر اگلے کلمہ میں ہو تو پھر چھوٹی مد آئے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیں جی لکھیں جی، تیسرا مد عارض، مد عارض، جلدی سے لکھیں، مد عارض۔ پہلا جملہ کیا ہوگا؟ بولیں اونچی آواز سے، پھر بولیے، پھر بولیے، حروف مدہ کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب الحاج محمد سلیم دیوانہ صاحب، ہم صبح سے آپ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، ویلکم، ماشاءاللہ جی۔ بتائیے گا مد عارض، عارض کا لفظ ادھر دیکھیں، عارضی سے نکلا ہے، عارض کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، عارضی کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے؟ بولیں بولیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، بولیے کبھی کبھی۔ اس کے اندر بھی کبھی کبھی کا تصور ہے، وہ کیسے؟ لکھیں، سب سے پہلا جملہ کیا ہوگا؟ بولیں ذرا، پھر بولیں، حروف مدہ کے، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے، لکھیں، وقف کی وجہ سے سکون عارضی آ جائے، سکون عارضی آ جائے، وقف کی وجہ سے سکون عارضی آ جائے۔ سکون 2 طرح کا ہوتا ہے سکون، ایک سکون عارضی اور ایک سکون اصلی۔ وہ جو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس دنیا میں اصل سکون، وہ سکون کہاں ملے گا؟ قبر میں۔ کہاں ملے گا بولیے؟ تو ان کی بات ہی مان لیتے ہیں، چلیں۔ حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے سکون عارضی آ جائے۔ ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں تو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر، مثال کے طور پر ہم کوئی بھی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، ہم نے کہا رب العالمین، وقف کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نون پر ہم نے وقف کیا ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ رب العالمین نا، کہیں ذرا، رب العالمین۔ اچھا جی، ہم نے یہاں وقف کر لیا، کیوں کیا؟ سوری، اس کو ساکن کر دیا، اس پر سکون آ گیا، کیوں کیا؟ وقف کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بولیے؟ وقف کی وجہ سے۔ اصل میں سکون تھا نہیں، لیکن چونکہ ہم نے سٹاپ کرنا تھا، وہاں پر وقف کرنا تھا،
پاس کرنا تھا، لہذا ہم نے عارضی طور پر اس کو کیا کر لیا. لیکن اگر ملانا چاہیں آگے رب العالمین رب العالمین اور نون کو ملا دیں کس کے ساتھ؟ را کے ساتھ. رب العالمین الرحمن. تو اب آپ اس پر فتح پڑھ رہے ہیں، اب تو وقف نہیں ہے، لہذا یہاں پر جو وقف آ رہا ہے اور سکون آ رہا ہے وہ عارضی ہے یا مستقل ہے؟ مزہ نہیں آ رہا. وہ عارضی ہے یا مستقل ہے؟ لہذا یہ مد کون سی ہے؟ یہ جو یا ساکنہ آ رہی ہے، حروف مدہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد وقف سکون عارضی آ رہا ہے، یہاں مد ہوتی ہے. لیکن یہ مد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ عارضی ہے. کیا ہے بولیے؟ پھر بولیے، یہ کیا ہے؟ عارضی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. لکھیں جی، یہ مد عارض ہے اور یہاں تینوں مقداریں کی جا سکتی ہیں. لکھیں، طول بھی کیا جا سکتا ہے، توسط بھی کیا جا سکتا ہے اور کسر بھی کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھتے نہیں جو قراء حضرات ہوتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ مثال کے طور پر ادھر دیکھیے گا، وہ کبھی یوں بھی پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لمبا نہیں کھینچتے؟ کھینچتے ہیں نا؟ تو بھائی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیوں کھینچ رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے چونکہ یہ مد عارض ہے لہذا یہاں پر طول بھی کیا جا سکتا ہے، یوں بھی کیا جا سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوں بھی کیا جا سکتا ہے. تو تینوں مقداریں، بولیے تینوں مقداریں جائز ہیں. کہیں ذرا، تینوں مقداریں جائز ہے. میں نے مد عارض پڑھائی ہے، ابھی آپ سے شیئر کی ہے، ذرا ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. حروف مدہ کے حروف مدہ کے وقف کی وجہ سے کیا آ جائے؟ اس کو اٹھا لیں یہاں سے بیٹا، اٹھا کے پیچھے کر دیں، اس کو یوں کر کے ایسے، یا اس کے پیچھے کوئی اینٹ شینٹ رکھ دیں، یا کوئی یہاں بندہ کھڑا کر دیں جو پکڑ کے رکھے، پیٹ پیچھے لے آئیں. کوئی بڑا آئے پیچھے لے جائے، اس کو پیچھے نا، اس کو الٹا کر کے ایسے کر دیں، ایسے رکھ دیں. چلیں آ جائیں جی، بتائیے گا کیا لکھا ہے؟ حروف مدہ کے وقف کی وجہ سے سکون. تو یہاں پر کتنی مقداریں کر سکتے ہیں؟ چلیں جی الحمدللہ. اب تک ہم نے جو پڑھا اس کو ریوائز کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے گا. سب سے پہلے ہم نے مد کا لغوی معنی پڑھا. ہم نے کہا مد کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھینچنا، طول دینا، دراز کرنا. پھر ہم نے اس کا اصطلاحی معنی پڑھا. ہم نے کہا حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچنا. پھر ہم نے محلے مد پڑھے. ہم نے کہا تین ہیں، حروف مدہ ہے، حروف لین ہے اور نظائر حروف. پھر ہم نے اسباب مد پڑھے. ہم نے کہا اسباب مد بھی کتنے ہیں؟ تین ہیں. ہم نے کہا اسباب مد حمزہ، شد اور پھر ہم نے مقدار مد پڑھی. ہم نے کہا مقدار مد بھی کتنی ہیں؟ بول دے کون کون سی؟ طول، توسط اور جی. کسر کی مقدار کیا تھی اور توسط کی مقدار کیا تھی اور طول کی مقدار کیا تھی؟ پھر ہم نے کہا مد کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ بول دے کون کون سی؟ مد اور مد اصلی جو کسی سبب کی محتاج، مد فری جو کسی نہ کسی سبب کی محتاج. ہم نے کہا مد فری کی کتنی اقسام ہیں؟ بول دے کون کون سی؟ مد منفصل اور مد عارض اور مد. ہم نے کہا مد متصل کون سی ہے؟ حروف مدہ کے سبب مد اسی. تو مد کون سی ہوگی؟ مد. پھر بولیے مد. پھر ہم نے کہا
حروف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں آ جائے تو کون سی مد ہوگی؟ ماشاءاللہ. پھر ہم نے کہا مد عارض، حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے سکون نے، تو پھر یہاں کون سی مد ہوگی؟ عارض ہوگی. کتنی مقداریں ہوں گی؟ تینوں کی تینوں. اب رہ گئی جی آخری مد لازم. لکھیں جلدی سے، مد لازم. مد لازم لکھیں جی. مد لازم وہ مد ہے جس میں سبب، مد لازم وہ مد ہے جس میں سبب، شد اور سکون اصلی آ جائے. مد لازم وہ مد ہے جس میں سبب، جس میں سبب، جس میں سبب شد آ جائے اور سکون عارضی تو پڑھ لیا نا ہم نے، وقف کی وجہ سے آ جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا، ٹھیک ہے. لیکن سکون اصلی جو کبھی نہیں جاتا، ہمیشہ موجود رہتا ہے. لکھیں جی اس کی 4 اقسام ہیں. اس کی لکھیں جی 4 اقسام. اس کی کتنی اقسام ہیں؟ ابھی ہم سمجھ لیں گے. ہم اقسام کس کی پڑھ رہے ہیں؟ بولیں ذرا، کس کی پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو مد لازم ہوگی یا تو یہ کلمہ میں آئے گی، کس میں آئے گی بولیے؟ کلمہ میں. یا پھر حرف میں آئے گی. حرف سے مراد حروف مقطعات. حروف مقطعات کہیں ذرا، مقطعات نہیں کہنا، کہیں مقطعات، پھر کہیں مقطعات، پھر کہیں مقطعات. کمال ہو گیا جی. مقطعات قطعتن یا قطعتن سے نکلا ہے یہ لفظ مقطعات. اس کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے. یہ جو قرآن مجید میں حروف مقطعات آتے ہیں لائک الف لام میم، جی کبھی آ جاتا ہے یاسین. ایک کال بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے سننے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی جان کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. باجی جان کہیں قریب ہیں یا ابھی چلنا ہے؟ میں آپ کو نا کوئی اگر آدھے گھنٹے کے بعد فون کروں کلاس میں. جی جی ایک منٹ ٹھہریے گا. جیلانی صاحب ہیں؟ جیلانی صاحب آئیں. جیلانی صاحب، جیلانی صاحب آ رہے ہیں؟ شہزاد بھائی آپ آ جائیں جلدی سے. آپ آئیں. ہماری باجیاں آ رہی ہیں مرکز سے، ان کو رستہ سمجھائیں خوشاب والا، ٹھیک ہے؟ خوشاب والا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان انشاءاللہ العزیز کل، آج تو باجیاں لیٹ ہو جائیں گی، کل انشاءاللہ منہاج القرآن مرکز سے منہاج القرآن ویمن لیگ کی باجیاں 3 باجیاں آ رہی ہیں. اس مشن کی عظیم عظیم بیٹیاں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ کل پہنچیں گی ہماری کلاس میں. تو آپ نے کل بھرپور تعداد میں تیار ہو کے آنا ہے انشاءاللہ. وہ کل آپ سے ملاقات کریں گی. جی ہم پڑھ رہے ہیں جی حروف مقطعات. کیا بولیے؟ یہ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ان کے اوپر بھی مد آ رہی ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں الف لام میم آ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں آ رہی ہوتی؟ یہ کیوں آ رہی ہوتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج ایک راز سے پردہ اٹھنے والا ہے. کیا بولیے؟ راز سے پردہ اٹھنے والا. پردہ اٹھنے والا ہے. انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حروف مقطعات پر
یہ کیوں آتی ہیں، یہ مدات کیوں آتی ہیں، وجہ کیا ہے، ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا یا تو یہ مدات مد لازم کلمہ پر آئے گی یا کس پر آئے گی، حروف پر۔ اگر کلمہ پر آئے تو اس کو کہیں گے کلمی، کیا کہیں گے بولیے، قلمی۔ اور اگر حرف پر آئے تو اس کو کہیں گے حرفی۔ بڑی آسان سی بات ہے، اگر کلمہ پہ آ رہی ہو تو کیا کہیں گے، قلمی۔ کلمی، کہیں ذرا کلمی، قلمی۔ اور اگر حرف پر آ رہی ہو تو حرفی۔ حرفی۔ چلیں ماشاءاللہ، پھر دو چیزیں اور ہم نے پڑھنی ہیں بڑی، ایک ہے مثقل، کہیں ذرا، پھر کہیں، اور ایک ہے مخفف، کہیں ذرا، مثقل مخفف، سارے مل کر دہرا دیں، مثقل مخفف، مثقل مخفف، مثقل مخفف۔ مثقل مخفف۔ سن لیں، مثقل یہ شد کو کہتے ہیں، مثقل کسے کہتے ہیں، شد کو۔ کیونکہ ثقیل بھاری ہوتی ہے شد۔ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ جس پر شد آ جائے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، وہ حرکت، وہ حرف ہی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سکون ہے بیچارہ، یہ ذرا بڑا خفیف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولیے، خفیف۔ خفیف، نرم ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مخفف۔ سکون یا جزم یہ مخفف ہوتی ہے اور شد یہ مثقل ہوتی ہے۔ تو بس یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ابھی ہم لکھنے لگے ہیں 4 اقسام۔ سب سے پہلے لکھیں جی مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل، پہلی قسم مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل، بڑے مسئلے حل ہونے والے ہیں، مد لازم کلمی مثقل۔ دوسرا لکھیں جی مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مخفف، کہیں ذرا، کلمی مخفف۔ اب لکھیں جی مد لازم، مد لازم حرفی، اب کلمی کی جگہ بس حرفی آ جائے گا، باقی وہی رہے گا، مثقل، اور مد لازم حرفی مخفف۔ لیں جی مسئلہ حل ہو گیا جی، نہ کروائیں، چلیں ٹھیک ہے۔ مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی، ادھر دیکھیں میری طرف، اگر کلمہ میں آ جائے مد لازم تو کیا تعریف ہوگی، بس صرف یاد کر لیں، سمجھ لیں، ہم اس کی تعریف باقاعدہ یاد نہیں کرتے، لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے۔ مد لازم کلمی مثقل، کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے، کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد کیا آ جائے، میں ایک ہی مثال دوں گا آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی، دیکھیے گا، ولضالین، ولضالین، یہ حرف مدہ آ گیا، یہ لام آ گیا، اس کے اوپر شد آ گئی، اس کے اوپر کیا آ گئی، اب کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے اوپر جو یہ بڑی مد آتی ہے یہ کیوں آتی ہے، بس یہ دیکھیے حرف مدہ کے بعد شد آ گئی، لیکن یہ ہے کلمہ کے اندر، یہ ہے کس کے اندر، پھر بولیے یہ ہے کس کے اندر، کلمہ کے۔ اسی لیے آپ اس کو کھینچتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، مد کرتے ہیں، کہیں ذرا ولضالین، یہ مد کیوں آئی، علامہ صاحب ذرا سائمہ نور باجی سے بات کر لیں، سائمہ نور باجی سے، ان کو رستہ سمجھا دیں خوشاب والا۔ ولضالین، لے جی مد لازم کلمی مخفف،
حروف مدہ میں کسی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے، کسی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے. دیکھیں جی ادھر دیکھیں، جیسے آل آنا، آل آنا، اس پہ چھوٹی سی مد آتی ہے، چھوٹی سی مد آتی ہے، یہ چھوٹی توسط والی آتی ہے، آل. یہ نظائر حروف مدہ میں سے الف المدیہ صغیرہ آ گیا، اس کے بعد لام آ گیا اور لام کے اوپر سکون ہے. کہیں ذرا آل آنا، آل آنا، سمجھ آئی؟ اب دیکھیے گا مد لازم حرفی مسکل اور مد لازم حرفی مخفف. لکھیں، تعریف لکھ لیں جلدی سے، ایک ہی تعریف لکھتے ہیں یاد ہو جائے گی. حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد آ جائے یا سکون اصلی آ جائے، شد آ جائے یا سکون اصلی آ جائے. شد آ جائے گی تو حرفی مسکل، اور اگر سکون اصلی آ جائے گا تو حرفی مخفف. ادھر دیکھتے ہیں، ایک ہی مثال دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ الف لام میم، لام کے اوپر بھی اور میم کے اوپر بھی شد آتی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ مد کیوں آتی ہے؟ میں یہ اصل راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ اصل میں ہے لام میم، لام میم، کہیں ذرا لام میم، کہیں ذرا لام میم. ادھر دیکھیے، لام میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گئی، لام میم ساکن کے بعد میم، تو کون سا ادغام ہو گیا؟ ادغام میں شفوی. بولیے ذرا، کون سا ادغام ہو گیا؟ اچھا، اس میم کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ شد. تو یہ میم آپس میں بیچ میں سے نکل گئی. یہ میم تو ہم نے پڑھنی ہی نہیں نا. اصل میم کون سی پڑھنی ہے؟ یہ والی، شد والی. تو یہ حرف مدہ ہے، لام حرف مدہ. اس کے بعد یہ میم آ گئی، اس کی وجہ سے اس کے اوپر مد آ گئی. لیں جی، یہ ہو گئی مد لازم حرفی مسکل. بولیے ذرا، مد لازم حرفی. ہاں، اب آخری میم پر کیوں آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ یا آ رہی ہے حرف مدہ، یا آ رہی ہے حرف مدہ. اس کے بعد میم آ گئی اور اس میم کے اوپر سکون آ گیا. میم، کہیں ذرا، سکون آ گیا. اور لیکن یہ سکون اصلی ہے، عارضی نہیں ہے. کبھی اس کو آپ الف لام میم من نہیں پڑھتے، میم الف لام میم مو یا میما یا میمی نہیں پڑھتے. اس کو ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم. تو یہ سکون اصلی ہے یا عارضی ہے؟ اسی وجہ سے اس پر بھی مد آ جاتی. یاسین، کیوں مد آ رہی ہے؟ اصل میں یہ یاسین یہ ہے، کاف یہ ہے، ہا نہیں آتی. یہ دیکھیں، کاف ہا یا عین، عین مد آ رہی ہے. کیوں بھائی؟ یہ یائے لین ہے. کیا ہے بولیے؟ اور اس کے بعد نون پر سکون اصلی ہے، اس پر مد آ گئی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ حروف مقطعات پر مدیں کیوں آتی ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ سب کو آ گئی؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ. ہم نے مدات کا بیان بھی پڑھ لیا. کمال ہے جی، مدات کا بیان بھی پڑھ لیا. ہمارے پاس وقت کم ہے، میں دہراتا نہیں ہوں، لیکن جلدی سے ہم چلے جاتے ہیں آج گرامر کی طرف. اور گرامر کا بھی آخری سبق ہم پڑھنے لگے. علامہ سرفراز صاحب، کیا پڑھا جائے گرامر میں؟ کیا پڑھا جائے جی؟ تغیرات مضارع پڑھ لیں. چلیں، ابواب کل ہو گئے تھے. ابواب ستہ یاد ہو گئے تھے کل؟ کتنے ابواب ہیں؟ 6. کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ناسارا
بولیں اونچی آواز سے. پہلے باپ کا کیا نام ہے؟ دوسرے باپ کا کیا نام ہے؟ تیسرے باپ کا کیا نام ہے؟ اور چوتھے باپ کا کیا نام ہے؟ سمیعہ. پانچویں باپ کا کیا نام ہے؟ حاسبہ. حاسبہ. شاربہ کوئی باب نہیں ہے، یہ شاربہ حاسبہ کے وزن پر آتا ہے. کہیں ذرا حاسبہ یحسبو. اور آخری باب کون سا ہے؟ کاروما یکرمو. بولیے کاروما. ماشاءاللہ. چلیں جی، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بڑی ایک اہم چیز، اور وہ ہے جی، لکھیں تغیرات مضارع. تغیرات مضارع یہ ہمارا آخری سبق ہے عربی گرامر کا. آخری سبق تغیرات مضارع. مضارع کے اندر تبدیلی. لکھیں مضارع کے اندر. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ لفظ ہے، ادھر دیکھیں ذرا، لفظ ہے تفعلون. کیا لفظ ہے؟ بولیے. تفعلون. کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر. بولیے ذرا، جمع مذکر حاضر. لیکن کبھی کبھی یہ تفعلو رہ جاتا ہے. تفعلو، اس کے شروع میں لم آ جاتا ہے. لم تفعلو یہ آ جاتا ہے. تو کیوں آ جاتا ہے بھائی؟ اور یہ نون کہاں چلا گیا؟ یہ ہم پڑھنے لگے ہیں. یہ ہم پڑھنے لگے ہیں. تبدیلی کیوں آ جاتی ہے؟ مضارع بدل کیوں جاتا ہے؟ آنکھیں پھیر کیوں لیتا ہے؟ ایک بڑی اہم بات ہم نے شروع کے اندر پڑھا تھا کہ عربی زبان میں کچھ عامل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بولیے. عامل. پھر بولیے کیا ہوتے ہیں؟ عامل. کچھ بابا جی ہیں، کچھ عامل ہیں. اور میں نے کہا تھا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 100 سے زیادہ. ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، ہم نے کہا تھا یہ بھی عامل ہیں، لیکن وہ اسم سے پہلے آتے ہیں. کس سے پہلے آتے ہیں؟ اسم سے پہلے. پھر ہم نے کہا کچھ فعل سے پہلے بھی آتے ہیں، جن کا ذکر جب ہم نے علامات فعل پڑھی تھی تو ان میں آیا تھا. ہم نے کہا تھا جن سے پہلے سین یا، جن سے پہلے قد یا، جن سے پہلے حروف جوازم آ جائیں یا حروف. لکھ لیں جی، لکھیں جلدی سے. عربی زبان میں عامل دو طرح کے ہیں. عامل دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو تبدیلی لاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو تبدیلی نہیں لاتے. ایک وہ ہیں جو تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو تبدیلی پیدا نہیں کرتے. عمل فاطمہ سمجھ آ رہی ہے؟ دھوپ زیادہ تو نہیں؟ ادھر آ جائیں اگر دھوپ زیادہ ہے تو یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں جو تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو تبدیلی پیدا نہیں کرتے. دیکھیں ادھر دیکھیں میری طرف. مثال کے طور پر یہ سین یا سوفا، سین یا سوفا یہ فعل پر آتے ہیں. کلا سوف تعلمون یا ولا سوف یؤتیک ربک فترضی. سیقول السفہاء یہ سین بھی آ رہا ہے، سوفا بھی آ رہا ہے. یہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے. ہاں معنی کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، لفظوں میں کوئی تبدیلی. مثال کے طور پر سیقولو، یہ دیکھیے گا ادھر، سیقولو، سیقولو. یقولو کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتا ہے یا، بولیں ذرا، وہ کہتا ہے یا. لیکن اگر سین آ جائے، سین، تو پھر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، لفظوں میں نہیں. معنی میں کیا تبدیلی؟
کہ اس کو صرف مضارع کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ ان قریب وہ کہے گا. کہتا ہے کہ معنی ختم ہو جائے گا، کہتا ہے کہ معنی ختم ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ معنی ختم ہو جائے گا. اس بات کی سمجھ آ گئی یس سر. کہ لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن معنی کے اندر تبدیلی. جیسے قد ہے، قد قد ہے یا لقد ہے، یہ معنی کے اندر تاکید پیدا کر دیتے ہیں. بولیے معنی کے اندر کیا پیدا کرتے ہیں؟ تاکید پیدا لیکن کر- لفظوں کے اندر کوئی تبدیلی. نہیں ہوتی. لقد من اللہ، قد افلح من زکاہا، لیکن لفظوں میں کوئی فعل ویسے کا ویسا ہی رہے گا. رہتا ہے. بولیے فعل ویسے کا ویسا ہی، لیکن معنی کے اندر تبدیلی نہیں. آ جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب ہم پڑھنے لگے ہیں جی حروف جوازم. حروف جوازم، حروف جوازم لکھیں جلدی سے. حروف جوازم، حروف جوازم لکھیں جی. یہ لم سب سے پہلے یہ ہے جی لم. لم، لما، لما. پھر ہے جی لام امر. لام امر، لام میں سمجھاتا ہوں، ابھی آپ صرف لکھیں. لم، لما، لام امر. جلدی سے لکھیں. لم، لما، لام امر. آگے لکھیں جی لائے نہیں. لائے نہیں، لائے نہیں. جلدی سے لکھیں لائے نہیں. اور آخری لکھیں جی ان شرطیہ. لائے نہیں ان شرطیہ. حروف جوازم نام سے ہی واضح ہے، نام سے ہی. جوازم، جوازم. کیا لکھا ہے جی؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان. شرطیہ. ایک دفعہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے گا. لم، لما، لام امر. لم، لما، لام امر. لم، لما، لام امر. پھر بولیے گا لم، لما، لام امر. لم، لما، لام امر. لم کے بعد لما. لم، لما، لام امر. لائے نہیں ان شرطیہ. لم، لما، لام امر. لائے نہیں ان شرطیہ. لائے نہیں ان شرطیہ. اونچی آواز سے لم، لما، لام امر. لائے نہیں ان شرطیہ. لائے نہیں ان شرطیہ. لیں جی لکھیں جی. یہ فعل مضارع میں دو طرح کی تبدیلی کرتا ہے. یہ فعل مضارع میں دو طرح کی تبدیلی کرتا ہے. پہلے لکھیں جی لفظی تبدیلی. لفظی تبدیلی. پھر لکھیں جی معنوی تبدیلی. نمبر 1 کیا لکھا ہے؟ نہیں، پانچوں کے پانچوں. یہ جو حروف جوازم ہیں
یہ کتنی طرح کی تبدیلی لاتے ہیں؟ دو طرح پھر بولیے کتنی طرح کی؟ دو طرح کی پھر بولیے کتنی طرح کی؟ دو طرح کی پہلی تبدیلی کون سی ہے؟ لفظی تبدیلی دوسری تبدیلی کون سی ہے؟ معنوی تبدیلی لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی. پہلے لفظی تبدیلی لکھ لیتے ہیں، لفظی تبدیلی، پھر ہم اس کو اپلائی بھی کر لیں گے. لفظی تبدیلی لکھیں جلدی سے. لفظوں میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ نمبر 1 لکھیں جی، مضارع کے مضارع کے 5 مضارع کے 5 مرفوع صیغے. مرفوع ہم نے پڑھا تھا کہ تجوید کی زبان میں زبر زیر پیش کو فتحہ کسرہ دمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ لیکن جب گرامر کی زبان آ جاتی ہے تو وہاں کسرہ فتحہ دمہ نہیں کہتے، وہاں پر رفع نصب اور جر کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو رفع سے مراد یا مرفوع سے مراد وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے، وہ صیغے جن کے آخر میں کیا آتا ہے؟ پیش. کیا لکھا ہے اب تک؟ مضارع کے 5 مرفوع مرفوع صیغوں کے آخر میں جزم دیتا ہے. جزم، کیونکہ یہ جوازم ہیں. کیا ہے بولیے؟ پھر بولیے جوازم، جزم دینے والے. بولیے ذرا، جزم دینے والے. جی. پہلی تبدیلی کیا کرتے ہیں؟ لفظی تبدیلی. مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں مزہ نہیں آ رہا. مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں جزم دیتا ہے. کمال ہو گیا. اگلی تبدیلی لکھیں، مضارع کے سیم چیز لکھیں جی، مضارع کے 7 صیغوں کے. ابھی آپ کو سارا پتہ چل جائے گا، ابھی صرف لکھیں. مضارع کے 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی. نون اعرابی کیا ہوتا ہے ابھی سمجھ لیں گے ہم. نون اعرابی گرا دیتا ہے، گرا دیتا ہے. مضارع کے 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کیا کر دیتا ہے؟ گرا دیتا ہے. پھر بولیے کیا کر دیتا ہے؟ گرا دیتا ہے. ابھی جب آپ اس کو اپلائی کریں گے آپ کو فوراً کی فوراً ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. تیسری بات، 3 تبدیلیاں کرتا ہے لفظوں میں. پہلی تبدیلی کیا تھی؟ مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں جزم دیتا بولے ہے. ذرا کیا کر دیتا ہے؟ مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں. جزم دیتا ہے. دوسری تبدیلی، مضارع کے 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی. گرا دیتا ہے. اچھا، آخری کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایک خبر ہے علامہ سرفراز صاحب. اور وہ تبدیلی اور وہ خبر جو میں ہر روز دیتا آیا ہوں، ہر روز، وہ یہ ہے، لکھیں، مؤنث کے 2 جمع کے صیغوں پر کوئی اثر نہیں کرتا، کوئی تبدیلی نہیں کرتا. اس کا جو نون ہے اس کو حروف جوازم بھی نہیں گرا سکتا. اور یہ بات میں نے آپ کو بار بار بتائی ہے. اگر خواتین جمع ہو جائیں تو ان کا کوئی کچھ بگاڑ، اکٹھی ہو جائیں. مؤنث کے 2 جمع کے صیغوں پر کوئی تبدیلی نہیں آتی.
میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، سیغوں میں کر لیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تبدیلی یہ خبر ہے۔ اب بتائیے گا کہ کتنی تبدیلیاں ہیں۔ نمبر 1، مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں، اب بتائیے مضارع، دوسری تبدیلی، مضارع کے 7 صیغوں کے آخر سے گرا دیتا ہے۔ آخری تبدیلی جو تبدیلی نہیں ہے بلکہ خبر ہے، کیا؟ مؤنث کے 2 جمع کے صیغوں میں کوئی تبدیلی اور اس کے نون پر کوئی اثر۔ لیں جی، لکھ لیا؟ اب لکھیں جی اس کی معنوی تبدیلی۔ یہ ہم ایک ایک لفظ کو لے لیتے ہیں، ایک ایک لفظ کو لکھیں جی۔ لم کیا کرتا ہے؟ اب لفظی تبدیلی نہیں، اب معنی میں کیا تبدیلی کر دیتا ہے؟ یہ حروف جوازم۔ نمبر 1، لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ماضی منفی کے معنی میں، ماضی منفی کے معنی میں۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، ابھی صرف لکھیں۔ جو لم ہے یہ فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ ماضی منفی کے معنی میں۔ لما، ادھر دیکھیں، لما یہ فعل مضارع کو زمانہ حال تک ماضی منفی میں کر دیتا ہے۔ زمانہ حال تک ماضی منفی میں کر دیتا ہے۔ زمانہ حال تک ماضی منفی میں کر دیتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو ماضی، اچھا لما کیا کرتا ہے؟ دیکھیں ادھر دیکھیں، مثال کے طور پر مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ نہ آ جائے، پریشان نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ یضرب ہے، یضرب، اس کے آخر میں اس نے جزم دے دی، یہ لم لگ گیا شروع میں، لم یضرب، لم یضرب ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولیے؟ اچھا میرا سوال ہے کہ یضربو کا ویسے معنی کیا ہے اگر لم نہ لگایا جائے؟ وہ پھینٹی لگاتا ہے یا؟ اچھا لم آ گیا، اب اس نے ماضی منفی میں کر دیا، کیا معنی ہے؟ اس نے پھینٹی نہیں لگائی۔ بولیے ذرا، اس نے پھینٹی۔ اچھا جی، اگر لما آ جائے، لما، تو اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ حال تک ماضی منفی میں کر دیتا ہے، یعنی اس نے ابھی تک پھینٹی نہیں لگائی۔ سمجھ آ گئی؟ اس نے ابھی تک پھینٹی نہیں لگائی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے حضور کے زمانے میں، ٹائم بتائیے گا؟ ایک پورا ہو گیا، بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے فوراً بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہو گئے۔ ہم کیا ہو گئے؟ مومن۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، قولو اسلمنا، بلکہ کہو کہ ابھی ہم کیا ہوئے ہیں؟ مسلمان ہوئے ہیں۔ آگے جو آیت مبارکہ ہے فرمایا لما یدخل الایمان، یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد بندہ مسلمان ہوتا ہے، ایمان کے درجے پر آہستہ آہستہ پہنچتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آتی ہے اور وہ محبت کے درجات کو طے کرتا ہے،
جب وہ دین کو سیکھتا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی ایسے ہوں جو ابھی صرف مسلمان ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے کئی ان کو دین کا پتہ ہی نہ ہو، دین کی اقدار کا نہیں پتا، دین کے معاملات کا نہیں پتا، قرآن مجید کا نہیں پتا، نماز روزے کا نہیں پتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نہیں پتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیلانی صاحب، ایک دن ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، ایک تو وہ حدیث پاک ہے نا، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے اور لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ ایک تو یہ حدیث پاک ہے، یہ سنی ہوئی ہے سب نے۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مال اور لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، جان سے زیادہ۔ سیدنا عمر فاروق پاس کھڑے تھے اور وہ سچے لوگ تھے۔ کون سے لوگ تھے بولیے؟ سچے سچے لوگ تھے، ان کے دلوں میں جھوٹ نام کی چیز نہیں ہوتی تھی، سچے لوگ تھے، صادق لوگ تھے۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا کہ جان سے زیادہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تک میں اپنے بچوں سے زیادہ بھی آپ سے محبت کرتا تھا، والدین سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا، مال سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا اور لوگوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا ہے، جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا تھا، جان سے زیادہ آپ سے محبت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا ایمان مکمل نہیں تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ تیرا ایمان مکمل نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ بھی گواہ ہو جائیں، ملائکہ بھی گواہ ہو جائے اور خدا بھی گواہ ہو جائے، میں اس لمحے اور اس لمحے کے بعد آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے یہ سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ ہم کون ہیں بھائی؟ ادھر کلمہ طیبہ پڑھیں اور دین میں کچھ سیکھے ہی نہ، خالی نام کے مسلمان، نہ قرآن پڑھنا آئے، نہ دین سیکھنا آئے، نہ وضو کرنا آئے، نہ غسل کرنا آئے۔ ہم سراسر بیوقوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، دھوکے میں ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ چھوٹی سی داڑھی رکھ لی ہے لہٰذا میں جنت میں جاؤں گا، میرا نام محمد ہے، محمد نام سے میرا نام پکارا جاتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ خدا را اس بات کو سمجھیں، خالی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، چھتر چھتر کھا کے جائیں گے، پھینٹی شینٹی لگے گی پہلے۔ اگر کوئی امید لگا کے بیٹھا ہے تو اس امید کو توڑ دے، کچھ نہ کچھ زندگی میں دین کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ یہ ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز تھا ہی اس لیے کہ آپ کو جوڑا جائے۔ کیا کیا جائے بولیے؟ دین کے ساتھ جوڑا جائے، آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے، ایک تبدیلی آئے، اس تحریک کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ جوڑا جائے، آپ کی زندگیوں میں انقلاب آئے، آپ کی صبحیں تبدیل ہو جائیں، آپ کی شامیں تبدیل ہو جائیں، آپ کے دن تبدیل ہو جائیں، آپ کی راتیں تبدیل ہو جائیں۔ اگر زندگی بدلتی نہیں ہے تو سمجھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں حروف جوازم نے آ کر مضارع کو بدل دیا اور یہ ڈپلومہ ہماری زندگی کو نہیں بدل سکا، تو کوئی فائدہ
بولیے کوئی فائدہ. میرے ساتھ کہیں نہ تھکیں گے. تھکیں گے. ہاتھ اونچا کریں. نہ تھکیں گے, نہ تھکیں گے, نہ رکیں گے, نہ بکیں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے, بلکہ بڑھتے ہی جائیں گے, بڑھتے ہی جائیں گے, اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہی جائیں گے. کلپنگ کریں اپنے لیے. چلیں جی. ماضی لم کیا کرتا ہے؟ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے, اور لما زمانہ حال تک ماضی منفی میں کر دیتا ہے. آگے ہیں جی لام امر. لکھیں فعل مضارع کے 8 صیغوں کو, فعل مضارع کے 8 صیغوں کو آگے بریکٹ میں لکھیں. 6 غائب کے, 6 غائب کے اور 2 متکلم کے. 6 غائب کے اور 2 متکلم کے. کہیں ذرا 6 غائب کے اور 2 جی ان کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے. 6 غائب کے اور 2 متکلم کے, ان کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ بولیں ذرا, کس معنی میں کر دیتا ہے؟ امر کے معنی میں کر دیتا ہے, حکم دینے کے معنی میں کر دیتا ہے. یہ لام زر لی, لام امر, یہ اس طرح آتی ہے چھوٹی سی, لام زر لی, لام کسرہ لی. یہ کیسے آتی ہے یہ ابھی ہم پڑھنے والے, دیکھیے گا. پھر جی لکھیں آگے لائے نہیں. یہ فعل مضارع کو نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے. نہیں کے معنی میں 2 لفظ آپ پڑھیں گے, 2 لفظ, ایک ہے نفی اور ایک ہے نہیں. نفی اور نہیں دونوں میں فرق ہے. نفی نہیں کے معنی میں ہے, عادت کو بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لا یذهب, وہ نہیں جاتا. لا یاکل, وہ نہیں کھاتا. لا ینام, وہ نہیں سوتا. یہ عادت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کس کو بیان کرنے کے لیے؟ پھر بولیے, کس کو بیان کرنے کے لیے؟ عادت کو. لا یطلع الشمس, لا تطلع الشمس, سورج طلوع نہیں ہوتا. عادت کو بیان کر رہا ہے. کس کو بیان کر رہا ہے بولیے؟ عادت کو. ہاں, یہ جو نہیں ہے یہ حکم کے معنی میں آتا ہے. حکم کے معنی میں, آرڈر کے معنی میں. میں مثال کے طور پر کہوں لا تذهب, نہ جاؤ. لا تاکل, نہ کھاؤ. میں آرڈر دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ آرڈر. لا یذهب, وہ نہ جائے. لا تذهب, تم نہ جاؤ. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے, اور نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے, روکنے کے معنی میں کر دیتا ہے. آخری لکھیں جی ان شرطیہ, اور جلدی سے پھر ہم گردان کی طرف چلے جائیں گے. ساری چیزیں ہم اپلائی کر دیں گے. چلیں جی, کہاں چلے گئے ہم؟ ان شرطیہ. لکھیں یہ فعل مضارع کے 2 صیغوں پر داخل ہوتا ہے. یہ فعل مضارع کے 2 صیغوں پر داخل ہوتا ہے. پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں, اور دونوں کے آخر میں جزم دیتا ہے. دونوں کے آخر میں کیا دیتا ہے؟ ادھر دیکھیں مثال کے طور پر, یہ دیکھیے گا, میں لکھنے لگا ہوں ان تذهب اذهب, ان تذهب اذهب, اگر تم جاؤ گے تو پھر میں جاؤں گا. ان تاکل
ताकुल, अगर तुम खाना खाओगे तो फिर इन तनाम अनाम, अगर तुम सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा। तो दो लफ्जों पर आता है, पहले को शर्त कहते हैं, दूसरे को जजा कहते हैं, और दोनों के आखिर में जज्म देता है। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? चलें जी, अब हम गर्दान लिखते हैं। आप खामोशी से अजान सुन लें, मैं उस वक्त तक गर्दान लिख देता हूँ। गर्दान लिख के फिर हम इन चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई, चीज़ें हमने सारी समझ ली हैं, अब सिर्फ इनको अप्लाई करना है। अप्लाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने 6 सीगे लिख लिए। यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तु, बोले जरा, यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तु, तक्तुबु, तक्तुबानी, यक, फिर कौन सा सीगा आएगा? तक्तुबु, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। जी आगे बताइएगा, बोले जरा, तक्तुबानी। अब क्या आएगा? तक्तुबूना, कहें जरा, तक्तुबूना, कहें जरा, तक्तुबूना। जी, अब क्या आएगा? तक्तुबीना, कहें जरा, तक्तुबीना। जी बताइएगा, अब क्या आएगा? तक्तुबानी, कहें जरा, और आखिरी क्या आएगा मुअन्नस का? तक्तुबना, कहें जरा, तक्तुबना। जी, अब रह गए दो, कौन कौन से? अक्तुबु और नक्तुबु। नक्तुबु, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं नक्तुबु का मतलब है मेरे नाक की भी तौबा। देखें जी, देखिए यहाँ पे नक का जिक्र है, नक। मैंने कहा भाई ये वो नक नहीं है। जी कहें नक्तुबु, एक दफा पढ़ लेते हैं। यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तुबूना, तक्तुबु, तक्तुबानी, यक्तुबना, तक्तुबु, तक्तुबानी, तक्तुबूना, तक्तुबीना, तक्तुबानी, तक्तुबना, अक्तुबु, नक्तुबु। ले जी, मसला हल होने लगा है। पहले हम लफ्जी तब्दीली देख लेते हैं कैसे हुई। इधर देखिएगा मेरी तरफ। सबसे पहले हमने कहा था कि 5 मरफू सीगों के आखिर में क्या दे देते हैं? बोले जरा, 5 मरफू सीगों के आखिर में हुरूफे जवासिम क्या देते हैं? ले जी, 5 मरफू सीगे ढूंढते हैं। ये सबसे पहला है जी यक्तुबु, फिर क्या है? तक्तुबु, फिर क्या है? 3 हो गए एक ही लाइन में। यक्तुबु, तक्तुबु, तक्तुबु, 2 नीचे आ गए, अक्तुबु और ले जी, इनकी तब्दीली होने लगी है। जब इनके पीछे लम आ जाए, लम्मा आ जाए, लामे अमर आ जाए, लाए नहीं आ जाए, इन शर्तिया आ जाए,
تو ان کے آخر میں جزم آ جاتی ہے. لیں جی کیا آ جاتی ہے بولیے. دیکھیں کیسے میں لم لگا رہا ہوں. لم کیا ہو جائے گا؟ لم یکتبو سے کیا ہو جائے گا؟ لم یکتب. کہیں ذرا لم توب جی تکتبو سے کیا ہو جائے گا؟ لم تک. توب پھر لم تکتبو سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا جی اکتبو سے کیا ہو جائے گا؟ لم اک. اور لم نکتبو سے کیا ہو جائے گا؟ لم نک. جہاں کہیں تب 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 آ رہا ہو سمجھ لو اس کے پیچھے یا لم ہے یا لما ہے یا لام امر ہے یا لائے نہیں ہے یا ان شرطیہ ہے. لیں جی اب ہم نے اگلی تبدیلی کہی تھی کہ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی. کہیں ذرا ادھر دیکھیں یہ جو 2 نون ہے نا یکتبنا اور تکتبنا اس کے علاوہ جتنے نون ہیں وہ نون اعرابی ہیں. اعراب کے نون ہم نے کہا تھا واحد سے تثنیہ بنائیں گے تو الف نون لگا دیں گے. کہا تھا تثنیہ سے جمع بنائیں گے تو واو نون لگا دیں گے. کہا تھا بس یہ نون گر جائیں گے. یہ بھی گر گیا 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 اور یہ بیچاری اکیلی تھی خاتون اس کا بھی گر گیا. تکتبی ہو گیا تکتبی. اور یہ نون بھی گر گیا. کتنے گر گئے؟ کہیں ذرا کتنے گر گئے؟ 7 گر گئے. کتنے گر گئے؟ پھر بولیے کتنے گر گئے؟ کیسے؟ لم لگتا گیا. اب میں گردان پڑھنے لگا ہوں. اچھا یہ جو 2 نون تھے مؤنث کے یکتبنا اور ہم نے کیا کہا تھا ان پر کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے. خواتین کی اجتماعیت کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اب لم لگائیں جی. لم میں پڑھنے لگا ہوں. لم یکتب میرے بات پڑھنا ہے. لم یکتب لم یکتبا لم یکتبو لم تکتب لم تکتبا لم یکتبنا لم تکتب لم تکتبا لم تکتبو لم تکتبی. تم ایک خاتون نے نہیں لکھا جی. لم تکتبا لم تکتبنا لم اکتب لم نکتب. کلیپنگ کریں اپنے لیے. اب تبدیلی کو بھی ساتھ ساتھ جو مانوی تبدیلی ہے وہ بھی دیکھتے جاتے ہیں. لم یکتب اس ایک مرد نے نہیں لکھا. لم یکتبا ان 2 مردوں نے نہیں لکھا. لم یکتبو ان سب مردوں نے نہیں لکھا. لم تکتب تم اس ایک خاتون نے نہیں لکھا. لم تکتبا ان 2 خواتین نے نہیں لکھا. لم یکتب نہ ان سب خواتین نے نہیں لکھا. لم تکتب تم ایک مرد نے نہیں لکھا. لم تکتبا تم 2 مردوں نے نہیں لکھا. لم تکتبو تم سب مردوں نے نہیں لکھا. لم تکتبی تم ایک خاتون نے نہیں لکھا. لم تکتبا تم 2 خواتین نے نہیں لکھا. لم تکتبنا تم سب خواتین نے نہیں لکھا. لم اکتب میں نے نہیں لکھا. اور لم نکتب ہم سب نے لکھا. کلیپنگ کریں اپنے لیے. آئیے اب لما لگا کے دیکھتے ہیں. لما یکتب کہیں ذرا. لما یکتبا لما یکتبو لما تکتب لما تکتبا لما یکتبنا. ادھر دیکھیں لما یکتب اس نے ابھی تک نہیں لکھا. لما یکتبا ان 2 مردوں نے ابھی تک نہیں لکھا. لما یکتبو ان سب مردوں نے ابھی تک نہیں لکھا. لما تکتب باقی سارے سیغے بھی ایسے ہی آ جائیں گے. صرف ایک مسئلہ ہے وہ لام امر کا ہے. کس کا بولیے؟ ہم نے کہا تھا وہ کتنے سیغوں پر داخل ہوگا؟ 8 پہ. ٹوٹل 8 سیغوں پر. 6 غائب کے اور 2 متکلم. لیں جی دیکھتے ہیں. یہ یوں ہو جائے گا. لی یکتب لی یکتبا لی یکتبو لی تکتب لی تکتبا لی یکتبنا. یہ جو 6 ہیں درمیان میں حاضر کے
ان کے بنانے کا انداز اور ہے. یہ جو 6 ہیں حاضر کے، مثال کے طور پر وہ بندہ جو باہر کھڑا ہے اس کو جب میں آرڈر دوں گا تو اس کا سٹائل اور ہے، اور جو آپ اگر میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کو جب آرڈر دوں گا تو آپ کا سٹائل اور ہے. تو ان کے بنانے کا انداز بھی اور ہے. جی دیکھیے گا یہ 6 بن گئے، اس کے آخر میں بھی لی اکتب، اور یہ بھی ہو جائے گا لی نکتب. یہ ترجمہ کر لیتے ہیں. لی یکتب، اسے چاہیے کہ وہ لکھے. کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ اسے چاہیے کہ وہ لکھے. جی. لی یکتبا، ان 2 مردوں کو چاہیے کہ وہ لی یکتبو، ان سب مردوں کو چاہیے کہ وہ لی تکتب، اس ایک خاتون کو چاہیے کہ وہ لی تکتبا، ان 2 خواتین کو چاہیے کہ وہ، اور لے یکتبنا، ان سب خواتین کو چاہیے کہ وہ لے اکتب، مجھے چاہیے کہ میں لکھوں. اور لے نکتب، ہمیں چاہیے کہ ہم لکھے. ہاں. 3 سیغے 6 سیغے جو حاضر کے تھے، ان کے بنانے کا انداز اور ہے. کل اگر مجھے ٹائم ملا تو میں یہ بھی سمجھا دوں گا. کل بشرط زندگی، کل اللہ پاک نے چاہا تو یہ میں حاضر کے سیغوں کا بنانے کا طریقہ بھی بتا دوں گا. آخری رہ گیا ان شرطیہ. ان لگائیں، تبدیلی وہی ہے، لام ہٹا دیں. ان یکتب اکتب، ان یکتبا اکتب، لے یکتبو اکتب، ایک ہی لگائیں کہ اگر وہ لکھے گا تو میں لکھوں گا، اگر وہ 2 لکھیں گے تو میں لکھوں گا، اگر وہ سب لکھیں گے اکتب پھر میں لکھوں. آپ فعل چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان تکتبو، اگر تم سب لکھو گے اذهب، میں چلا جاؤں گا، پھر مجھے اجازت ہوگی، میں جاؤں گا تب جب تم سب لوگ لکھو گے. ان تذهبو، اگر تم سب جاؤ گے تو اقیم، میں قیام کروں گا، میں رہ جاؤں گا. یعنی آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. بحمد اللہ تعالی ہم نے تغیرات مضارع جو ہمارا آخری سبق ہے وہ بھی پڑھ لیا. کلیپنگ کریں اپنے لیے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، عزتوں سے نوازے. آج ہماری کلاس بحمد اللہ تعالی ویل ان ٹائم مکمل ہو رہی ہے. آپ جائیں، بریک کریں، اور واپس جب آئیں تو علامہ سرفراز صاحب آپ کو فن خطابت کے حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ. اس سے پہلے حاضری ضرور لگنی ہے، جانے سے پہلے آپ کی حاضری لگنی ہے تاکہ ہم کل جب آپ کے سرٹیفکیٹ بنا رہے ہوں ہمیں پتہ چلے کہ کون کون آخری دن تک حاضر تھا. ہم خالی خولی صرف رجسٹریشن کروانے پر سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. کوشش کریں کہ بتا کے جائیں کہ میں اتنے دن آیا، اتنے دن آئی، تاکہ آپ کو سرٹیفکیٹ آپ کے حق پر ملے. محترم علامہ غلام جیلانی صاحب حاضری لگے. السلام علیکم.